سبسکرائب محمد عثمان آفیشل، بیل آئکن آل ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ہمارے علاقے کے اندر تاجر ہوتے ہیں، سوداگر ہوتے ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، ان تاجروں کو پتہ چلا، وہ سارے کے سارے تاجر حضرت عثمان کے گھر پہنچے، کہنے لگے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اب ایسا کریں اس غلے کو ہمیں 10 روپے نفع کے ساتھ ہمیں دے دیں، تاکہ ہم سستے داموں کے اندر ان غریبوں کو بھی مل جائے، 8 سال ختم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا۔ سوداگروں نے، تاجروں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد پھر عرض کیا امیر المومنین 20 روپے نفع کے ساتھ آپ ہمیں دے دیجیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا۔ تاجروں نے پھر پر عرض کیا امیر المومنین ہمیں 30 روپے نفع کے ساتھ دے دیجیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا۔ تاجر آپس میں سرگوشی کرنے لگے، ایک دوسرے سے کہنے لگے یار یہاں مکہ کے مدینہ کے اندر تاجر اور کوئی نہیں ہے، ہم تجارت کرنے والے ہیں، ہم سودا خریدتے ہیں، ہمارے پاس ہی پیسہ ہے اور کسی کے پاس پیسہ نہیں، یہ سے کون سا تاجر ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اتنے مہنگے دام دیے غلہ خرید رہا، اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا۔ سوچ بچار کرنے کے بعد اب آگے حضرت عثمان سے آ کر عرض کر رہے ہیں امیر المومنین بتاؤ تو صحیح وہ کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اتنا بڑا تاجر کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسکرائے، مسکرانے کے بعد فرمایا کہ ہاں سب سے بڑا تاجر ہے، سب سے بڑا سوداگر ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا وہ دنیا میں مجھے 10 گنا دے رہا ہے اور آخرت کے اندر وہ 70 گنا مجھے دے گا۔ اب سارے وہ کہنے لگے وہ کون ہے؟ امیر المومنین ذرا کھل کے بتائیے، تفصیل کے ساتھ بتائیے۔ آپ کو توجہ ہونی چاہیے میرے ذہن، یہاں نیند نہیں ہونی چاہیے، یہاں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی صحابہ کی بات کو سنیں، ایمان کے واقعات کو سنیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، جتنے بھی ہمارے اندر سہولتیں میسر ہو رہی ہیں اتنے ہم آرام پرست ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر صحابہ کی زندگی کو ہم نہیں اپنائیں گے یقین جانیے دونوں جہانوں کی ناکام۔ صحابہ کی زندگی کو اپنانا، تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، محنت مزدوری کے اندر، جائیداد کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، اور ایک دوسرے سے لین دین کے اندر، پڑوسیوں کے اندر، رشتہ داری کے اندر، برادری کے اندر، اگر ان کے طرز عمل پر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے دنیا ہی جنت بن جائے گی۔ اگر اس سے ہٹ کر چلیں گے دونوں جہانوں میں ناکام، دنیا ہمارے لیے یہ عذاب والی بن جائے گی اور آخرت ہمارے لیے دردناک عذاب والی بن جائے گی۔ تو جب حضرت عثمان سے سوال کیا گیا عثمان ذرا کھول کر بتائیے کہ وہ تاجر اتنا بڑا کون ہے جو آپ کو اتنا بڑا نفع دے رہا ہے، 10 گنا یہاں دے رہا ہے، 70 گنا آخرت میں دے رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا ارے دیوانو وہ میرا رب ہے، وہ رب کہہ رہا عثمان تو دنیا کے اندر یتیم غریب مسکینوں پر اس مال کو خرچ کر دے، 10 گنا تیرے مال دنیا میں بڑھا دوں گا اور 70 گنا اجر کے اعتبار سے آخرت میں بڑھا دوں گا۔ سارے سر پکڑ کر واپسی چلے گئے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں یہ مال فروخت نہیں کروں گا بلکہ اس مال کو اپنے دائیں ہاتھ سے یتیم غریب مسکینوں میں فی سبیل اللہ کے طور پر تقسیم کر دوں۔ اس سے بات دلچسپ بات ہے، ایمان والی بات۔ اسی رات کو نواسہ رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے مت جگر، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو آرام فرما رہے ہیں، آرام فرماتے ہوئے ایک خواب دیکھتے ہیں، خواب آئے اور خواب کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ گھوڑے پر سوار، کس گھوڑے پر سوار ہے؟ آپ کہتے ہیں نا ہم عشق رسول عزت میں، آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہیں آ رہی، رسول اللہ ترکی گھوڑے پر کیا ہے؟ سواری۔ کیسی محبت ہے میرے عزیز، وہ غیر اختیاری طور پر میری اور آپ کی زبان بولنی چاہیے، میرے نبی کی تعریف ہو رہی ہے، ہمارا قائد، ہمارا رہبر، ہمارا رہنما، ہمارا شافی معاشر، اپنی ساری دکھ تکلیفوں کو اپنی ذات پر برداشت کرتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے اللہ کے ہاں مغفرت کی دعا کرنے والا واحد شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میرے اور آپ کے پاس ان کے لیے سبحان اللہ کے الفاظ بھی نہیں نکلتے میرے سے۔ کس گھوڑے پر سوار ہے؟ ترکی گھوڑے پر سوار ہے۔ امام حسن خواب کے اندر دیکھ رہے نانے جان کو گھوڑے پر سوار ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی نے پوچھا نانے جان، ابا جان، اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں؟ گھوڑے کو اتنا تیز دوڑایا، میری بات تو سنو، میرے پاس بیٹھو تو صحیح۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ تھی، فرمایا کرتے تھے سید الشباب اہل الجنہ، امام حسن اور حسین یہ جنت کے سرداروں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک جگہ کے اندر، ایک روایت کے اندر میرے نبی نے فرمایا یہ جنت کے دو پھول ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے بچے سے پیار کیا جاتا ہے، بوسہ لیا جاتا ہے، گلے لگایا جاتا ہے، لیکن میرے نبی کا معمول تھا کہ امام حسن اور حسین کو سونگا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم سب پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، لیکن یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کو سونگتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے ان سے، ان دونوں سے، ان کے جسموں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ جنت کی کیا آتی ہے؟ خوشبو آتی ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے فریاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھیے، نانا جان مجھ سے پیار کیجیے، میری بات تو سنیے، کوئی حال احوال کرتے ہیں بیٹھتے ہیں، آپ اتنی تیزی میں کیوں جا رہے ہیں؟ سنیے حضرت عثمان کی شان اللہ کیسے بیان کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام حسن میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، تو میرا رشتے جگر ہے، گوشہ بطول ہے، حضرت علی کا نور نظر ہے، دنیا وما فیہا کے اندر جتنے تم مجھے محبوب ہو، مجھے کوئی اور محبوب نہیں، لیکن بیٹا میری بات سن، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس مجلس میں میں جا رہا ہوں وہ مجلس کے اندر میرا انتظار کیا جا رہا ہے، وہاں سارے نبیوں کو جمع کیا گیا، وہاں پر تمام فرشتوں کو جمع کیا گیا، اللہ عز و جل اپنی جلالت کے ساتھ، اپنے جمال کے ساتھ، اپنے عزت کی قسم کھاتے ہوئے میرا اللہ وہاں پر جلوہ افروز ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ایک عروسی کے اندر، ایک عرش پر اللہ نے ایک مجلس لگائی ہے، اس مجلس میں جا رہا ہوں۔ امام حسن نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے تو صحیح وہ مجلس کس چیز کی مجلس، وہ مجلس کس چیز کی مجلس ہے؟ اب نانا جان نواسے کی بات کو ٹال نہیں سکتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام حسن اتنا ٹائم نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے، مجھے ترکش یہ گھوڑا جو دیا گیا ہے اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ میرا محبوب جلد سے جلد اس مجلس عروسی کے اندر پہنچے تاکہ ہم اس تقریب کا انعقاد کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مجلس قائم کی جا رہی ہے آپ کے خالو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ کیوں کی جا رہی ہے؟ آخر وجہ تو بنتی ہے نہ کوئی چیز کی۔ جب بھی کوئی آپ دیکھیں گے کسی مجلس میں جائیں گے، پروگرام میں جائیں گے، یا تو خوشی کا سما ہوگا، یہ صدمے کا غم ہوگا، یہ چیزیں ہوتی ہے نا۔ یہ عقیقے کی محفل ہوگی اس میں بھی خوشی ہوتی، یہ کوئی اللہ نام کے خیرات کرتا ہے اس میں آپ جائیں گے، کوئی تو خوشی ہوتی ہے اس کے پیچھے، کوئی منتیں مانتے ہیں، کوئی نظر مانتے ہیں، کوئی کچھ کرتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مجلس سجائی گئی؟